السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وثیابک فطہر، وقال تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ معزز سامعین اکرام، ہفتہ واری اس درس میں آج ہم قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں وہ بتائیں گے، یعنی پیشاب اور پائخانہ جانے کے آداب کیا ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو ہو سکتا ہے آپ اس پر ہنسیں، لیکن حقیقت ہے وہ۔ میں سمجھتا ہوں اسی مسجد میں ایک مرتبہ سونے کے آداب پر ایک خطبہ ہوا تھا، تو میں نے سمجھا کہ دن میں ہم ایک سے زائد مرتبہ قضاء حاجت کو لیٹرنگ جاتے ہیں، مگر اس کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ وہ ایسے آداب ہیں ہم میں سے ہر ایک کو وہ اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ میں سمجھتا ہوں عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، ان آداب کی رعایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج کل ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف سے بے ادبی زیادہ ہو رہی ہے، انسان اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو ہم نعوذ باللہ اپنے پیروں کے نیچے روند رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ٹوائلٹ کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں رہے پاک رہے۔ مسلمان کا دل شرک، بدعت و خرافات سے پاک ہونا چاہیے، اس کی مسجد بھی پاک، اس کا گھر بھی پاک، اور مسجد کے جو پیشاب پائخانے ہوتے ہیں، قضاء حاجت ہوتے ہیں، اس کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت اتاری اس کو کہتے ہیں سورۃ المدثر، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں ایک بات کہی، اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ دوسری وحی میں خود آ گیا پاکی صفائی کتنی اہم ہے۔ اب وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب اپنے دل کو پاک رکھو۔ کس سے پاک رکھو؟ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غلط چیزوں سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اپنے دل کو پاک رکھو گناہوں سے۔ کپڑے کو بھی پاک رکھنا، اپنے دل کو بھی پاک رکھنا۔ اور آپ کو بتاتا ہوں ایک مومن بندہ اگر پاک و صاف رہتا ہے تو گویا وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان۔ یہ جملہ سنیے، آپ نے کہا پاک و صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ آج کل تو بات میں کروں، اگر آپ میں یہ بولو تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ لیں گے۔ ہوتا کیا ہے، جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے کہتے ہیں مسلمانوں کی آبادی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ ہمارے ہوٹل گندے، ہمارے دکانیں گندی، ہمارے سب کچھ گندا ہے، حتیٰ کہ ذہن بھی گندے ہو چکے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر ایمان کی پاکی ہے وہی پاک صاف رہتا ہے۔ اسی لیے آپ کفار و مشرکین کو دیکھیں گے، وہ داڑھی نکالتے، پینٹ شرٹ پہن لیتے، مگر پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات بول رہا ہوں۔ ایک مومن ماشاء اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے پاک رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پیشاب جاتا ہے تو لوگوں سے چھپ کر جاتا ہے، مگر یہ کافر کیا کرتا ہے؟ پہلے سے وہ کفر و شرک کے، بدعت و خرافات کے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ساتھ میں اسے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ پاکی صفائی کے آداب، قضاء حاجت کے آداب اتنے اہم ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی بس کے ذریعے حیدرآباد جانا ہوتا تھا، اب تو ٹرین سے جاتا ہوں، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، وہ رات میں بس ایسی جگہ روکتا جہاں پیشاب کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، اندھیرے میں روک دیتا، سب لوگ اترتے، وہ جا کر کہاں پیشاب کر رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، کیا ابھی نہیں۔ اس وقت میں اتر کر اپنے ہاتھ میں 10 روپے کا باٹل رکھ کر یہ سوچنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قضاء حاجت کے آداب بھی بتائے، پورے بس میں سوائے میرے مسلمان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔
ورنہ تو جتنے لوگ ہیں سب کھڑے کھڑے پیشاب کر لیے اور ویسے ہی نکل گئے۔ لہذا ہمیں جو ہے قضاء حاجت کے آداب کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ واجب کیسے ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ہلکا سا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہ دو قبر والوں پر سے ہوا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی قبر پر سے گزرے تو آپ کو وحی کی گئی۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں قبروں میں دونوں مسلمانوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اس وقت دونوں کے ریزن بھی بتائے۔ آپ نے کہا ان میں سے ایک تو ایسا ہے عذاب قبر ہونے کی وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاتا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے جسے چاڑی خور بولتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر بتاتے ہیں کہ عذاب قبر ہونے کا سبب گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ اس زمین پر رہ کر جو بھی بڑا گناہ کریں گے اس گناہ کی وجہ سے آپ کو عذاب قبر ہوگا۔ لہٰذا یہ عذاب قبر کو آپ معمولی مت سمجھ جائیے، بلکہ ایک مرتبہ بھی اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے، پاکی نہیں لیے، اگر توبہ کرے بغیر مر گئے تو نعوذ باللہ جہنم کا جو عذاب ہوگا قبر میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھو، ایک بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ایک کلچر دیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسلامک کلچر۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں اسلامک کلچر ہم کو ذرہ بھی پسند نہیں ہے۔ پسند کون سا ہے؟ ویسٹرن کلچر۔ انہیں جو زندگی دیا اس پر فخر ہوتا ہے ہمیں، کپڑے وہ جو دی پہن لیے، زندگی کا جو اسٹائل ہے وہ بھی پہن لیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو بھی وہ چیز ملتی ہے ہم اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو طریقہ ہمیں دیا وہ قبول ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب جو ہے تقاضا یہ ہے کہ رسول جو ہمیں جو ہے زندگی کا ماڈل دیں گے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مغربی تہذیب کی جو ہے کلچر ہے، مغربی تہذیب کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آٹو میں سب بیٹھتے، معمولی بات بتاتا ہوں آپ کو، آٹو میں بیٹھتے بنگلور میں ادھر ادھر، وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ذرا پیشاب جاتا ہوں، کھڑتا ہوں نے، وہ قبلے کی طرف جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، جا کر پیشاب کر کو آتا۔ ہمیں اسے آٹو میں بیٹھ کر پیسہ دینا تو جانتے مگر اسے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں تو وہی کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی کیا تو میں بولتا آپ کو اس وقت تک پیسے نہیں دیتا جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔ جائے تو اس ٹائم پوچھنا 10 روپے کا بٹل ہے کیا، آپ کو معلوم کیا خدا کا طریقہ؟ انہیں کیا کرتا جلدی جلدی میں کھڑے کر کھڑموت بولتے اسے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا، کچھ بھی نہیں، چھیٹے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پاکی میں سیدھا پڑے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے، دیکھو حالات ایسے ہیں، باپ کا جنازہ اندر ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، پوچھے تو کیا بولتا معلوم؟ پیشاب کی پاکی نہیں ہے اس لیے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا میں۔ کیا باپ اپنے بچوں کو پیشاب پہننے طریقہ بھی نہیں سکھا سکتا کیا؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسلامی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ یہ بولنا اللہ اور اس کے رسول جو زندگی کا ماڈل دیے اس پر ہمیں فخر ہے۔ کیسے ایک مثال دیتا ہوں، روایتوں میں آتا ہے، حضرت غور سنیے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے؟ ایران سے آئے۔ ایک دن ایک یہودی آ کر یا مشرک آ کر، دونوں روایتیں ہیں، آ کر بولنے لگا، ان کا کیسا آ دلایا، تمہارا نبی تم کو پیشاب پخنے کے آداب بھی سکھاتا ہے کیا؟ اگر یہ جملہ ہم لوگ کیا کرتے، کیا کی ہم نا پیشاب پخنے کے آداب بولا، اسے لائٹ لے لیتے اسے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، ہاں مجھے فخر ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ اچھا، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قضاء حاجت کے آداب بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا، چہرہ بھی نہیں کرنا۔ یہ ہمارا قبلہ ہے نا، یہ ایسا نہیں کر سکتا آپ۔ اسی لیے دیکھو مسجد میں جب ٹوائلٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایسٹ ویسٹ چھوڑ کے نارتھ ساؤتھ بناتے ہیں۔ اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنا، اور آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ دائیں یا رائٹ سے استنجا نہیں کرنا، یہ ہاتھ سے، اور فرمایا 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اور بتائیں، گوبر سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیا گوبر سے غلطہ دور ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ اور اس طریقے سے فرمایا ہڈی سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنوں کی غذا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال میں اس واقعے سے بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر آج بھی کوئی
اسلامی کلچر کو لے کر ہم نہ چڑھانے کی کوشش کرتا یا گرانے کی کوشش کرتا، ہمیں فخر سے بولنا ہاں ہمارا مذہب ہم کو ہر ادب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیشاب پائخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ذرہ برابر بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے اوپر سے گزرے، ان میں سے ایک آدمی کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب پائخانے کے چیٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ بن باز رحمہ اللہ ایک بڑی بات بتاتے کہتے ہیں الواجب علی المسلم والمسلمۃ العنایۃ بالنزاہۃ من البول والغائط فاذا قضى حاجته يجب عليه ان يجتهد حتى يتنزه من بوله۔ یہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ پیشاب پائخانے کے آداب کو سیکھے، اور جب وہ پیشاب پائخانہ کر چکے تو جہاں تک ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ایک بات بولوں آپ لوگوں کو، یہ ویڈیو جہاں تک جائے کہ پیغام وہاں تک جائے گا۔ دشمن آج ہمارے زندگی کا شیڈول اتنا ٹائٹ کرا ہے، ہم نہ پیشاب پائخانے کے فرصت ہی نہیں ہے، جانا بھگوا جانا فوراً بھگوا جانا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بات، یہاں ہمارے سننے والوں میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں، اس میں وہ علماء تو بتاتے ہیں، بات شرم کی نہیں حقیقت ہے۔ یہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، بڑے علماء میں سے وہ میرے استاد ہیں، سعد بن تلق الخصلان۔ تقریباً 10 سال پہلے یہ بات میں نے درس میں ان سے سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو 40 سال ہونے سے پہلے پیشاب آسانی سے آ جاتا، مشکل کیا بھی نہیں۔ 40 سال ہوئے بعد کیا ہوتا، پیشاب کی نالی سے پیشاب آہستہ آتا۔ بولتے انہوں 40 سال کے بعد اگر پیشاب کو گئے آپ بار بار تو ذرا خود بیٹھنا، اس لیے کہ پیشاب آنے دیر لگتا۔ اگر ہمیں پیشاب کرے وہ چھینٹے آتے رہتے، اٹھتے دھک بھگ ہو جاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد خصوصاً آدمی کو چاہیے، مرد ہو یا عورت، ذرا دیر بیٹھنا وہاں، کتنے منٹ، کم از کم ہونے کے بعد 2 منٹ تک خطرے گرنے کے بعد آدمی کو دھو کر مکمل طور پر وہاں سے آنا چاہیے۔ اور اب دیکھو جو لوگ شرم اپنے پیشاب پائخانہ اچھی طرح دھو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے ایک آدمی پیشاب کو جائے، ایک آدمی پائخانے کو جائے، اور ایک دونوں جو ہے پاک و صاف کر لے تو کیا اللہ اس سے بھی محبت کرتا کیا؟ میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں، سورۃ التوبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری اتری سورت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کا خیال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نزلت هذه الآیۃ فی اہل قباء كانوا یستنجون بالماء۔ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو آیت، دیکھ غور سے سنیے، جو آدمی پیشاب جاتا اپنی شرمگاہ دھوتا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اہل قباء، قباء جانتے ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ قباء؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہیں گئے تھے، قباء میں تھے۔ مسجد قباء میں اپنے گھر میں وضو کر کے جا کے وہاں نماز پڑھا تو عمرے کا ثواب ملتا، اور وہ مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہ تقریباً 14 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو مدینہ میں ایک وہ ایریا کا نام قباء، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ قباء، وہاں کے رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے، استنجا کرنے کے لیے ڈھیلا لیتے تھے، پتھر سمجھتے نا، 3 پتھر لینا، اس سے پاک کرنا، ماشاءاللہ وہ کرنے کے بعد پانی سے بھی ماشاءاللہ وہ کیا کرتے تھے، قضاء حاجت کو پورا کرتے تھے، پیشاب پائخانہ دور کرتے تھے۔ اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ قباء میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب پائخانے کو پتھر سے بھی دور کرتے، پانی سے بھی دور کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت جب اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو بلایا، کہا اے اہل قباء ذرا بتاؤ تمہاری کیا خوبی ہے، اللہ نے تمہارے بارے میں آیتیں اتاری۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کرتے ہیں، ڈھیلا لیتے ہیں، بعد میں پانی بھی لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعریف فرماتا ہے۔ یہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ عبد المحسن عباس حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیکھو ڈھیلا لینا سمجھتے ہیں آپ، جو پتھر ہوتا ہے وہ 3 پتھر لینا، کم از کم کتنے لینا، 3 پتھر۔ وہ پتھر لے کے اس سے کیا
کرنا، اینٹ لیتے ہم شاید اس میں چوسنے کا یہ رہتا، وہ اینٹ لیتے یا 3 پتھر لیتے، اگر وہ نہ ہو تو اسے بولتے ڈھیلا لینا، 3 پتھر لینا کم از کم، اگر وہ 3 نہیں ملے تو 1 لینا، 1 لے کے 3 طرف اسے پہنچنا، اس طریقے سے بعض علماء نے بتایا۔ تو عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں، تقریباً ماشاءاللہ ان کی عمر اب زیادہ 80 سال ہے، میرے استاد یہ، انہوں نے مجھے ماشاءاللہ عقیدہ توحید پڑھایا تھا، اور حرم میں تقریباً 50 سال درس دیتے ہیں عبد المحسن عباد، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی ہی استعمال کرتے تھے، پانی نہ ہو تو ڈھیلا استعمال کرتے تھے، لیکن کیا بولتے ہیں دیکھو، وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ لَا شَكَّ أَنَّهُ هُوَ الْأَتَمُّ وَالْأَكْمَلُ فِي التَّطَهُّرِ وَفِي حُصُولِ النَّظَافَةِ التَّامَّةِ۔ پانی سے استنجا کرنے سے ہی وہ غلیظت دور ہوتی ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، اسپرائٹ لے لو، 7 اپ لے لو، کیا اس سے آپ دھو سکتے؟ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ٹیشو سے پوچھے تو بھی ہم نہ تشفی نہیں رہتی ہوں، پانی کے اندر پاک کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈھیلا بھی لیتے تھے، کبھی پانی ہی استعمال کرتے تھے، لیکن پانی استعمال کرنے میں ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بکٹ رکھو رہتی نا، یہ جگ سے غلظت دور ہوتی ہے بولے تو پوری بکٹ اڈولتا ہوں، غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اب ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، گھروں میں بھی ہے، اب قریوں میں نہیں رہتا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مرد عورتیں ذرا دور جاتے ہیں، شاید عرب میں بھی ویسے ہی تھا، اور یہ عیب کی بات نہیں ہے، عرب میں بھی کیا تھا، گھروں میں جو ہے قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ نہیں بنتے تھے۔ جب ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں راتوں میں قضاء حاجت کے لیے آبادی سے دور جایا کرتی تھیں۔ دور جانا، کہاں جانا؟ چھپ کے بیٹھنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، لوگ آبادی سے دور جا کر وہ ٹرین کے پٹرے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹرین میں جانے والوں کو بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ ایسا بھی نہیں، آپ دور جا کے بیٹھو، حقیقت ہے، یہ بولنا پڑتا ہے، جو غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی ہے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں قضاء حاجت سے کے لیے آبادی سے دور جایا کرتی تھیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ بیت الخلاء نہ تھے۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کون ہے؟ سودا۔ پہلی بیوی کون؟ خدیجہ، دوسری سودا، تیسری عائشہ۔ سودا رضی اللہ عنہ لمبی عورت، ہاتھ بھی لمبے اور لمبی تھی، وہ پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں شاید وہ برتن لے کر قضاء حاجت کو جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے ان کو دیکھ لیا۔ کس کو دیکھا؟ سودا کو، اور اس وقت پردے کی آیتیں نہیں اتری تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت دور سے پکار کا کہا، قد عرفنا کی یا سودا، اے سودا، میں نے تم کو پہچان لیا ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ اور حضرت عمر کو اتنی غیرت، انہوں جیسا سوچتے اللہ تعالیٰ آسمان سے ویسے آیتیں اترتا تھا۔ یہ کسی صحابی کو نہیں ملا، مطلب یہ کیا سوچ، عمر کی سوچ ایسی تھی، اللہ کے نبی نے تو ان کے بارے میں کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو عمر بن سکتا ہے، ایسی سوچ، وہ سوچتے ویسے آیتیں اترتی، وہ فوراً اتنی غیرت، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھاگ کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی میں نے آپ کی بیوی سودا کو دیکھا ہے بغیر پردے کے جاتی ہیں، ذرا آپ اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا حکم دے تو کتنا اچھا رہتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ماشاءاللہ اسی موقع سے وہ آیتیں اتری ہیں، کون سی آیتیں؟ پردے کی آیتیں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے، جیسا کہ جو کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، جو جاتے ہیں تو بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے آتے ہیں، بلکہ کرتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قضاء حاجت کرتے ہوئے دوسرے سے بات کرنا منع ہے۔ اچھا، آپ ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں، قضاء حاجت کو جا رہے ہیں، تو اس کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے جانے سے پہلے کچھ آداب کا خیال کرنا، جانے کے بعد وہاں کچھ آداب کا خیال کرنا، اور ہونے کے بعد کچھ آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب پخانا روکنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں شوگر پیشنٹ کو اگر انہیں پیشاب روکا کڈنی پہ اثر پڑتا ہو، رات میں پیشاب جاگ جاتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا تیار ہے اور انسان کو بھوک بھی لگ رہی ہے، سب سے پہلے کھانا کھانا، بعد میں نماز پڑھنا۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کچھ لوگ دیر سمجھ جاتے، کیا ہے؟ آپ کو بھوک نہیں ہے تو نماز پڑھ کے کھانا کھاؤ، اگر آپ کو بھوک ہے تو کھانا کھا کے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے علماء نے بتایا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں، لا صلاۃ وهو يدافع
اللخبثان، نماز نہیں ہے جب انسان کو پیشاب پخانا لگا ہو۔ میں آپ کو ایک نفسیاتی چیز بتاتا ہوں، دیکھو آپ کو ضرورت لگی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے بولے تو 5 گھنٹے تک اس کو روک کر رکھ سکتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ اگر کرنا بولے تو 1 منٹ بھی انسان نہیں روکتا، دروازے کے پاس جا کے انسان لوگ ناچنا شروع کر ڈالتے ہیں، حالانکہ 5 گھنٹے تک روکتا نہیں انہیں۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پیشاب پخانا جب انسان کو لگا پیشاب زور سے آ رہا ہے، پیخانہ زور سے آ رہا ہے آپ کو، تو آپ نماز پڑھنا نہیں جا کے، کیونکہ اگر آپ پیشاب پیخانے کو تھوڑی دیر روک سکتے 5 منٹ تک کوئی حرج نہیں ہے، مگر زور سے لگا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے پیشاب پخانے کی ضرورت ہے تو آپ چلے جانا وہاں۔ اب آدمی کیا سوچتا، میرا 2 رکعتیں چل جا رہی نا، یاد رکھو علماء نے یہی بتایا، آپ داخل ہوئے، آپ کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہے تو آپ جا کر اگر آئے تو بھی انشاءاللہ پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے آپ کو، ایسا ہے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو پیشاب پخانا لگا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ علماء نے بتایا ناقابل برداشت ہو تو پہلے جا کے ضرورت پوری کر لینا، بعد میں نماز پڑھنا۔ اگر برداشت کر لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اس طریقے سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ پیشاب پیخانے کے جو آداب ہیں یہ بھی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم رہتے، بعض نوجوانوں کو رہتا وہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی، غور سے سنیے، ایک بدو مسجد نبوی میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی وہ فوراً مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ مارنے اٹھے، یہ کیا مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا نا کوئی مصلی اگر آ گیا، اگر اس کے بچے اگر پیشاب کر دیے تو اتنا غلط انداز سے باپ کو ڈانٹتے، اور ایک مرتبہ انہیں بھی نہیں آتا بچوں کو لے کر بھی نہیں آتا، ایسا نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو مسجد میں داخل ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اسے مارنے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختوا علیہ بولا، آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ اب یہاں غور سے سنیے بات، یہ کیا ہے، اگر وہ پیشاب کرنے والے کو اگر صحابہ کرام اگر دوڑاتے تو کیا ہوتا، بولیے آپ، پورا پیشاب پھیل جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی نے کہا وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ پورا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندے کو کیسے دور کیا، دیکھو آپ نے ایک بالٹی میں پانی منگا کر اس پہ ڈال دیا، ایسے آپ نے ماشاءاللہ اس کی اصلاح فرمائی۔ اور جب پیشاب پورا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فیہ الرفق بالجاہل، جاہل کا نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ مثلا سمجھو یہ کیسے آٹو میں بیٹھے آپ، وہ آٹو ڈرائیور کو پیشاب پخانے کے آداب معلوم نہیں ہیں، کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کر کرنا، اگر آپ اسے سختی سے پیش آئے تو نہیں سنتا انہیں۔ لہٰذا علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں اس کے نرمی برتنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہوئے کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجته فلا یستقبل القبلہ ولا تستدبرها، اگر تم میں سے کوئی قضا حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا، پیٹ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہ منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ قبلے کی طرف تھوکتے ہیں، پان کھانے والا قبلے کی طرف تھوکتا، ایسا کرتا غلط ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے۔ جو انسان قبلے کی طرف تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اس کے پیشانی میں آئے گا۔ اگر آپ تھوکے، اللہ تعالیٰ وہ تھوک کیا کرتا، دونوں کے پیشانے کے درمیان میں لاتا۔ نماز اسی لیے دیکھتے ہیں آپ، جب وہ انسان کو زیادہ شیطان آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ذرا بائیں طرف تھوکنا، ایسا مکمل تھوکنا تھا، ایسا شیطان آیا بولا تو اس طریقے سے آپ دیکھیے قبلے کی طرف تھوکنا جب بڑا گناہ ہے تو کیسے ہم قضا حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف کریں تو کیا ہوگا، ہمارے پاس قبلے کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، وہ قبلے کی طرف پاؤں کرے تو بہت برا سمجھتے، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرے تو اس کی طرف کیا بھی قباحت نہیں ہے، اس طرف توجہ دو آپ۔ حالانکہ قبلے کی طرف پیر کرنے سے کیا بھی حرج نہیں، حرم میں خود ہم دیکھتے ہیں پیر تک کر کے بیٹھتے ہیں، ہمارے شوڑے میں برا سمجھتے اسے، ورنہ یہ پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہے، پیٹ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اگر تھوکتا ہے قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کرو۔ اسی طریقے سے جاتے ہوئے مکمل طور پر دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا دعا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو
کیا دعا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پر بسم اللہ بھی ہے، جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ماشاء اللہ مسجدوں میں تو وہ بیت الخلاء پہ لکھ دیتے، اچھا ہے، جانے والا بھی پڑھنا، آنے والا بھی پڑھنا۔ اسی لیے اسی طرح مسجد میں داخل ہونے دعا بھی باہر لکھ کو لگانا ہو، کیوں؟ چاہے دیکھتے ہی فوراً پڑھنا۔ حرم میں دیکھو آپ ماشاءاللہ ترکی زمانے کی جو مسجد ہے وہ دعا پوری لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کب پڑھنا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جاتے وقت پڑھنا چاہیے، داخل ہونے سے پہلے پڑھنا۔ ایک بعض علماء نے کہا جب آپ کپڑے سمیٹتے اس وقت پڑھنا، اب جیسے انسان جاتے ہوئے ذرا کپڑے برابر کرتا اس وقت پڑھ لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے بھول گئے تو کیا کرنا؟ باریک باتیں ہیں۔ اب یہ انسان پیشاب پیخانے کے عادت بتائے تو لوگ اسے لائٹ لے لیتے، لیکن ہے یہ دن میں کتنی مرتبہ ہم جاتے، ذرا توجہ سنیے آپ۔ اگر بھول گئے تو کیا کرنا؟ علماء نے کہا دل میں پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا اندر جا کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھنا، اندر جا کر نہیں پڑھنا، اور اندر جا کر پھر باہر بھی نہیں آنا، یہ غلط ہے۔ لہذا جانے سے پہلے دعا کا اہتمام کرو۔ اچھا یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کیڑے ہوتے ہیں، کہاں؟ بیت الخلاء میں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے آپ جو دعا پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ وہاں پیشاب پیخانہ گندی چیز ہے، یہ دونوں گندے ہیں، من الخبث والخبائث، خبث کا مطلب گندی، اور وہاں گندے جنات و شیاطین بھی رہتے ہیں، کہاں؟ بیت الخلاء میں۔ آپ جیسے ہی جاتے ہیں جانے سے پہلے پیشاب پیخانے سے خود کیا کہتے ہیں؟ آپ پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے بعد خبیث جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مکمل طور پر آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب دیکھو امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دعا پڑھے بغیر اندر چلا گیا۔ امام احمد اب تجربہ بولتے ہیں، ایک مرتبہ دعا پڑھے بغیر اندر چلا گیا تو مجھے ایک ایسی چیز پیش آئی جو مجھے ناپسند تھی۔ ہوتا کیا معلوم ہے؟ اگر آپ دعا پڑھے بغیر اندر چلے گئے تو پیشاب اڑتا، آپ کے اوپر پیخانہ اڑتا، یا نہیں تو پانی نہیں رہتا، کیا تو ہوتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو، دعاؤں کا مکمل طور پر اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بلکہ ایک روایت آتی ہے ابن ماجہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دعا پڑھ کر اندر جاتا جنات و شیاطین سے اللہ تعالیٰ پردہ فرما دیتا ہے، آپ کی شرمگاہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ پر پیشاب کے پیٹھے نہیں اڑیں گے، آپ پر پیخانہ نہیں اڑے گا، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہوگی۔ لہذا جانے سے پہلے مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھ کے جانا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو لوگ دعا پڑھ کے نہیں جاتے اندر جا کر خود شیطان بن جاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مسجد میں یہاں تو نہیں ہے، وہ مسجد کے ٹوائلٹ اتنے گندے رہتے ہیں، لوگ بیڑی سگریٹ پینے ہوتے وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے پاس چھوٹے پین کا ڈبہ رکھا رہتا وہاں، اس میں جو ہے بیڑی سگریٹ پی وہ ڈالتا، 500 کو مت ڈال پورا۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ پے اینڈ یوز جہاں ہوتا نا وہاں تو اتنا گندا رہتا، وہ انسان گیا تو پیشاب بھی نہیں آتا اسے، اتنا گندا رہتا ہو۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ پیشاب کے اندر جا کر لکھتے ہیں لوگ پانی بہاؤ جلدی نکلو، یہ سب غلط بات ہے۔ دیکھو جب ہم وہاں جا رہے ہیں پیشاب پخانا گندی چیز، وہاں برے تو جنات و شیاطین رہتے ہیں، جتنا جلدی ضرورت ہوتی پورا وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اگر آدمی وہاں بیٹھا تو کیا ہوتا ہے؟ غلط بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہود جو قوم ہے وہ ویسٹرن دیکھ رہیں گے آپ، ویسٹرن ٹوائلٹ اوپر رہتا ہو، اب اس میں بیٹھ کر نیچے نیوز پیپر رکھ رہے ہیں، پیخانہ کرتے کرتے پڑھ رہا، بات کرنا جائز نہیں ہے، وہاں سب کیا ہو رہا ہے نعوذ باللہ۔ اور اس طریقے سے بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فون لے کر بات کرتے رہتے ہیں، میں پیشاب میں ہوں آ رہا ہوں، غلط ہے بات، بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہذا مسجد کے جو ہے بیت الخلاء کو بھی ہمیں گندے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ وہاں جتنے جنات و شیاطین ہیں اس سے ماشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اچھا پیشاب پیخانے کو جاتے ہوئے کوسا پر پہلے رکھنا، یہاں دیکھیے توجہ سے، مسجد میں آتے ہوئے اپنا دایاں پیر پہلے رکھتے، بیت الخلاء میں کیا کرنا؟ جیسے ہی ہم جاتے یہ لیفٹ رکھنا پیر، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کوسا پیر رکھنا لیفٹ، جیسا کہ
حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ابو داؤد مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے سیدھے ہاتھ سے، کپڑے سب کرتے تھے، مگر بائیں ہاتھ کا کام اس کے علاوہ کرتے تھے۔ کیا کرنا؟ جیسے ہی آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے لیفٹ پیر رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندی جگہ جا رہی ہیں آپ۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں ہمارے جو پیر ہیں سیدھا پیر شریف ہے اور بایاں پیر غیر شریف ہے۔ مطلب کیا؟ پاک جگہ داخل ہوئے تو رائٹ پیر پہلے رکھنا مسجد میں آئے، لیکن گندی جگہ تو کیا کرنا؟ لیفٹ رکھنا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے دایاں پیر پہلے رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے قضاء حاجت کے ادب میں ادب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے قضاء حاجت کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو قضاء حاجت ہو تو دائیں بائیں لیفٹ سے کرو، یہ ہاتھ سے پانی ڈال سکتے اور یہ ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اور ضرورت کے وقت چاہے تو انسان رائٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کا یہ ہاتھ فریکچر ہے تو کیا کرنا؟ آدمی رائٹ استعمال کرتا ہے تو لیفٹ ہی استعمال کرنا چاہیے، رائٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نیک کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے قریب کھڑے ہو کر، زمین کے قریب ہو کر کپڑے اٹھانا۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ پیشاب پائخانے کے لیے جاتے ہیں تو انسان جو ہے لنگی اٹھا کے اتنا اوپر بنتا ہے، انڈر ویئر نظر آتی ہے۔ یہ سب اندر جا کے کرنا چاہیے۔ خواتین کو بھی بچوں کو بھی آپ عادت ڈالو، اندر جا کے کھولو، باہر سے نہیں کھولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، اللہ کے نبی جب تک زمین کے قریب نہیں ہوتے اپنے ازار کو نہیں اٹھاتے تھے۔ پینٹ کھولنا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچوں کو کیا کرو، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں حال میں سے کھول لیتے، ان کو حیا سکھاؤ، یہ سب چیزیں سکھانے کی ہیں۔ لہٰذا جب زمین کے قریب ہوتے اس وقت کرنا چاہیے، اور بیٹھ کر کرنا۔ ہمارے پاس دیکھتے بس جاتے رہتے، بیچ میں کا تو کھڑا تھا اس میں کھڑموت زیادہ رہتا، اس میں جو ہے ٹوائلٹ جو رہتے اس میں سے پیخانہ کرنے لوگ جاتے ہیں، مسلمان بھی جا کے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا اس میں، نہ تو دعا نہ کچھ۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر تم سے یہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی اکثر بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ دیکھو گا ما کان یبول الا قاعدا، وہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا ہوں کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو سکھائے بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ یہ بچے ذرا گڑبڑ کریں شاید ذرا، تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں بیٹھ کر ہی پیشاب کیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس بیٹھ کر پیشاب کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان من الجفا ان تبول وانت قائم، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم ہے۔ وہ اصل میں ہوا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔ وہ کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے تھے تو شاید گھوڑے سے گرے تھے یا کوئی ایسا موقع تھا، بنڈ تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کچرا ڈال دینا وہاں جا کر اللہ کے نبی پیشاب کرے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی کو یہ صحابی سلام کرے تو اللہ کے نبی جواب نہیں دیے۔ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے وضو کر کے سلام کا جواب دیا اور کہا اللہ کا ذکر کرنا مجھے وضو کی حالت میں اچھا لگتا ہے۔ تو شاید ایک ہی واقعہ ایسے ہے جہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ورنہ تو اللہ کے نبی بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اور پیشاب کا طریقہ دیکھو، جب ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو پیشاب کرتے ہیں نا، مرد عورتیں اتنا زور سے پیشاب کرتے وہ سامنے پڑ کے پورا ہمارے اوپر اڑتا۔ ایسا کرنا، اندر کرنا، نرم جگہ کرنا، اس کے لیے نرم جگہ کا انتخاب کرنا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تو ہوگا کیا؟ پیشاب کے چھوڑے میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھو ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں لا تقبل شہادت من بال قائما، جو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ضرورت کے بغیر کر نہیں سکتے۔ اور ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے بچے عیسائی مشنریوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جہاں کیا ہوتا ہے وہ اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو سب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کھڑموت کی عادت بن جاتی ہے، ہمیشہ کھڑ کے پیشاب کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسکولی بچوں کو وہ ویسا رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ انتخاب کرنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے کہ نرم جگہ کا انتخاب کریں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ پیشاب آرام سے کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو سکون سے جاؤ۔ یہ بچے بھی جاتے بھاگ کر آ جاتے نہیں، ان کو بھی بولو سکون سے کرو۔ اور کیا ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ایک
ایک دن میں 3 سے زائد مرتبہ پیخانے ہو جاتے، ایک مرتبہ گئے سکون سے کر کے آنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے صحابہ اکرام نے وہی بتایا۔ اطباء کہتے ہیں جب انسان چاہے ویسٹرن کلچر کا ہو یا دوسرا ہو، بیٹھے تو اپنے دائیں پیر پر زیادہ وزن ڈالنے سے پیشاب پیخانہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ علماء نے اس کی بھی ماشاءاللہ صراحت فرمائی، کیا کیا بتا دیتے ہیں علماء، لیکن یہ چیز آپ کو سائنس میں سمجھ ورژن نہیں ملتی، لہٰذا بیٹھنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے منسوب ہے۔ اور اسی طریقے سے پیشاب کہاں کرنا، آپ ٹوائلٹ نہیں جا رہے ہیں تو بل میں پیشاب نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ سوراخ میں کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہوتا ہے، وہ جن وہاں رہتے ہیں۔ کرنول کا ایک طالب علم تھا، عمر آباد میں پڑھتا تھا، نام نہیں بتاتے، وہ کیا کیا ایک دن اپنے گھر کے بازو جا کے رات میں سوراخ میں پیشاب کر دیا۔ جنات اس میں رہتے تھے، جن کا اثر ہو گیا اس کے اوپر، اللہ اکبر، جن کا اثر ایسے ہوا، رقیہ کر رہے ہیں، آخر میں وہ جن بولا میں اسے عمرہ میں پڑھنے نہیں دیتا، انہیں عصری یہ تعلیم چھوڑ کے انہیں عصری تعلیم پڑھنا انہیں۔ کتنے مرتبہ کی اچھے رقیہ کرنے والوں کے پاس رقیہ کرائے، انہیں بولا میرا باپ جن نکل رہا تھا اس سوراخ سے، انہیں پیشاب کرایا اس کو۔ لہٰذا کبھی ادھر ادھر بس کھڑاتے نا آپ جو ہے اندھیرے میں کہیں پیشاب کر دیے تو جنہ کا حملہ وہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ سے نہ انسانوں کو تکلیف دینا نہ جنات کو تکلیف دینا۔ اور یہ ہڈی جنوں کی غذا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے بھی اور گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہوا من البول فإن اکثر العذاب القبر منہ، آپ نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں استنزہوا، علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی نرم جگہ پیشاب کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو نیچے کرے تاکہ پیشاب کے جو ہے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ پیشاب کے چھینٹے انسان پر کب اڑتے معلوم ہے؟ انسان ایسی جگہ کرتا جہاں سختی ہو، وہ ہمارے اوپر اڑتا۔ اور لیٹرین میں کیسے بیٹھنا بچوں کو بھی مکمل طور پر سکھانا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم جلدی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اڑتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں میں کلچر کم ہو گیا آج، پیشاب جاتے ہیں وہ پیشاب کے چھینٹے انسان کے چڈے پہ کیا بلکہ وہ پاؤں پہ بھی اڑ کر رہتا ہے، اس میں آتا ہاتھ بھی نہیں دھوتا۔ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کبھی چائے بنانے والے پیشاب جا کو آتا، وہ صابن سے ہاتھ نہیں دھوتا، چائے بناتا ہمیں پی لیتے، یہ ہوتا ہے دیکھا ہوں میں۔ اور بعض جگہ وہ چیلے ڈالتا، اس میں وہ پیشاب جاتا نہ ہاتھ دھوتا، خود چیلا بناتا ہمیں کھا جاتے نہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے مسلمانوں کو سنجیدگی اپنانا چاہیے۔ میرے والد مرحوم تھے، کبھی ہوٹل میں چائے نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ بنگلور میں ان کے ایک ساتھی مل گئے تو میں خود چائے لے کر کھڑا رہا تو میرے والد چائے نہیں پیے، بولتے برتن کیسا رہتا کہ بنانے والا کیسا رہتا کہ انہوں میرے والد کے دوست وہ پیسے دینے گئے نا، اس درمیان میں چائے نیچے سٹ ڈالے۔ کبھی بھی میں اپنے والد کے ساتھ چائے پیا نہیں، ہوٹل میں کسی ہوٹل میں کھاتے نہیں تھے، باہر کا کھانا نہیں بلکہ اندر ہی کھاتے تھے ہمیشہ۔ اور ماشاءاللہ یہ پاکی صفائی کے معاملے میں اتنا ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا جب جاتے، اور ایک بات بھی ہے سر ڈھانپ کے جاتے تھے، یہ تبلیغ جماعت میں ہے، یہ پیشاب جاتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے وہی بتاتا ہوں، بات آ گئی۔ یہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی عمل ثابت نہیں ہے، آپ ننگے سر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے سر کو ڈھانپا تو بھی وہ گناہ کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کتب احادیث اگر چھانیں گے تو حضرت ابو بکر کا عمل ملتا ہے۔ ابو بکر کیا کرتے تھے، جب وہ قضاء حاجت کو جاتے تو سر ڈھانپ کے جاتے تھے۔ اگر کوئی جاتا ہے تو وہ ابو بکر کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، نرم جگہ کی کریں اور پیشاب ہم پر نہ اڑے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت کتنی آسان ہے۔ دیکھو کیا ہوتا تھا، یہودیوں کو کیا ہوتا تھا، جہاں گندگی لگ جاتی، ہمارے پاس گندگی تو ہمیں دھو لیتے، جہاں ان کو گندگی لگ جاتی دھونے کے بجائے چمڑا نکال دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہودیوں میں تھا یہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی، وہ شریعت میں اتنی آسانی ہے، ربنا ولا تحمل علی اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی تشریح علماء نے بتایا، ہمارے سے پہلے امتوں پر سختی تھی، جہاں گندگی لگتی اتنا حصہ کاٹ دینا پڑتا تھا، جتنی گندگی لگتی چمڑا نکال دینا پڑتا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس دیکھو اگر گندگی لگی تو ماشاءاللہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور ایک بات بھی یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کیا ہے اکثر لوگ پیشاب کی آداب کا خیال نہیں کرتے. کافراں تو چھوڑو، مسلمانوں میں کیا ہے نہ مردوں کو معلوم نہ عورتوں کو معلوم، جلدی جانا ہے فوراً جا گئے کھڑ کے مت کے آ گئے. بچوں کو بھی وہی حال ہے. تو لہٰذا خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پیشاب کرنے کا ادب کیا، پیخانہ کرنے کا ادب کیا، اگر انہیں پاؤں وہاں پہ اڑا کے آلا تو مکمل طور پر اسی طرف توجہ دینا چاہیے. اور اس باب میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ پیشاب گئے تو بیٹھنے سے پہلے وہ پانی آ رہا نہیں آ رہا دیکھ لو، اہم ہے. پانی آ رہا نہیں آ رہا دیکھ لو. کبھی کیا ہوتا ہے وہ اوپر موٹر میں پانی نہیں ہے اس میں ٹینک میں، اور کبھی کیا ہوتا ہے پورا خالی ہوتا ہے. تو انسان کیا کرنا چاہیے، پہلے پانی ہے یا نہیں دیکھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ قضاء حاجت کو جب جاتے ہیں تو کبھی ایئرپورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، مگر ایئرپورٹ میں جو نل لگا ہے وہ سب عام آدمی اس کا استعمال نہیں کر سکتا. بنگلور ایئرپورٹ میں ابھی 15 دن پہلے ہم دیکھے ایسا نل لگا ہے، رائٹ میں پانی آتا، لیفٹ میں سکھانے کا ہے، بیچ میں لیکوڈ ہے. آدمی کو استعمال کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، ورنہ کوئی کھیڑا والا چلا گیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے. اب 10 سیکنڈ پکڑے تو پانی آتا. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا جیسے ہی پکڑتے پانی آتا، وہ اس میں ایڈوانس ہو رہا ہے. لہٰذا باہر کہیں بھی گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور آپ کار میں نکلتے کبھی تو کیا کرنا، یہ پانی پینے کے علاوہ دوسرا پانی رکھنا. کئی کو بولے تو بچے بیچ میں کسی کو بھی اگر قضاء حاجت کی ضرورت پڑے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے بیچ میں زور سے آ جاتا، ہم بس کو ٹھہراتے پانی نہیں اچھا اٹھ کو بیٹھ کو آ جاتا. نہیں کرنا چاہیے. آپ یاد رکھو پانی رکھو. اگر پانی نہیں رکھ سکے تو کم از کم ٹشو رکھو. بولا اتنے بتاتے ہیں وہ ڈھیلا لینا ہے نا، وہ ڈھیلے کے قائم مقام ہوتا ہو، ایک ٹشو رکھو، 3 ٹشو رکھو، جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو. اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ قضاء حاجت کو جاتے ہیں تو پورا لیٹرین گندا کر کے آ جاتے ہیں. بلکہ میرے والد بولتے تھے عقل مند کو 3 جگہ پیخانہ لگتا ہے، ہاتھ میں لگا تو پہلے سونگھتا ہے، ناک پہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے گندا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پیشاب کھار ہوتا ہے ویسے چھوڑ کے آتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ دوسروں کو تکلیف نہ دے. اگر آپ وہاں لگا کر آ گئے یا اسے پاک نہیں کرے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. لہذا جیسے آپ سے پہلے والا اسے پاک صاف رکھا، آپ پاک رکھو. کیا کرنا، جیسے ہی پیشاب پیخانہ سے فارغ ہو گئے 1-2 جگ پانی یا 1 بالٹی پانی پورے پر مکمل طور پر بہاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پیخانہ جو اغل کو لگا کے آتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر مٹی یہ سب لگا کے آ جاتے ہیں. تو بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، عورتوں کو بھی ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر ادب سکھانا چاہیے. اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو آداب سکھائیں. ایک بات کیا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں تو مائیں کیا کرتے ہیں، ریڈیاں بٹھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت دعا پڑھنا کیا، علماء کہتے ہیں دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی ان کو جو ہے بٹھاؤ، آپ ان کو بتاؤ کیسے کرنا. اور یہی بتا دیتے ہیں بچہ بچی پیشاب کرے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی سن لیجیے. ایک صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے لے کر آئی تو وہ بچہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. اور آپ بتاؤ دنیا میں نبی کی گود سے کسی اور کی گود پاک ہو سکتی ہے؟ تو صحابی آ کر بولے رسول اللہ بچے کو دیا لو، بچے کو دیا لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا دیکھو غور سے سنیے، کھانا نہیں کھانے والا بچہ اگر پیشاب کیا تو چھینٹے دے دینا، اسے ایسا مار دینا بس. اور بچی اگر ہے تو اس کو دھونا چاہیے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، وہ بچے گود میں پیشاب کرے تو حالانکہ کھانا نہیں کھاتا رہتا ہوتا ہے انہیں، وہ بچے پیشاب کرتے رہے تو ارے مجھے کیا ہے نماز ہی نہیں ہے، وہ پیشاب کرتا لیا بولے تو اس کو ہیلا بنا کر کچھ عورتیں نماز کو چھوڑتے ہیں. ایسی بات نہیں، آپ اتنا حصہ دھوئے تو کافی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے چھینٹے دے دیے اور کہا کہ بچی کا پیشاب موٹا ہوتا ہے لہذا اس کو مکمل طور پر دھونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے ایک حد تک اپنے بچوں کو پیشاب پخانہ دھلاتی ہے، مگر ایک عمر کے اسٹیج کے بعد ان کو دھونے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے. اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت کیا کرتی ہے اپنے بچے کو پیچھے سے دھلاتی ہے. ابھی نے کیا سمجھتا، بچہ پیچھے سے دھونا سمجھتا، ایسا دھوتا پیچھے سے. ان کو بولنا اگر تمہیں دھو تو سامنے سے دھو،
یہ سب چیزیں سکھانے کی ہیں، حالانکہ مطلب شرم اور بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اپنے بچوں کو سکھانے کی باتیں، کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہوں کو گندہ کرنے سے منع فرمایا۔ کوسے آپ نے فرمایا 2 لعنت کی جگہوں سے بچو، ایک عام راستے میں، دوسرے درخت کے سائے میں۔ ہم کار میں جاتے رہتے، کہاں تو زور سے پیشاب آئے تو پارک میں کرا لیتے، بڑا گناہ ہے۔ آپ درختوں کے نیچے بھی نہیں کرانا، لوگوں کے راستے میں نہیں کرانا۔ دیکھتے پارک میں پیشاب ہے، پیخانہ ہے، کہاں ملے وہ کر لے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ان لوگوں پر گناہ ہے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پیشاب آئے جہاں کرانا ہے مکمل طور پر وہی کرائیں۔ اور اسی طریقے سے قضاء حاجت جو انسان کرتا ہے اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے تو اسے جا کے سلام نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کو جاتے ہوئے ہمارے جیب میں اگر قرآن ہے، دعائیں ہیں، وہ نکال دے کے رکھ دینا چاہیے۔ مثال طور پر موبائل میں قرآن ہے تو وہ تو لے جا سکتے، اس لیے کہ وہ اپلیکیشن ہے۔ اگر آپ کے جسم میں قرآن ہے، جیسے کاغذ ہے، اگر وہ ہے باہر رکھ کے جانا چاہیے۔ حرم وغیرہ میں دیکھتے آپ، حرم مدنی مکی میں جانا ہو تو ایک کیبن بنی ہے، وہاں رکھ دینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ رنگنگ ٹون پہ قرآن کی آیتیں رکھتے ہیں، حدیثیں رکھتے ہیں، وہ سائلنٹ کرے بغیر جا کے اندر پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے فون آیا تو وہیں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گندے مقامات پر جانے کے بعد گانے سنتے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں جا کر انسان زیادہ لمبا بیٹھا تو سمجھ جاؤ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، برے جنات و شیاطین کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جیسے ہی تمہاری ضرورت پوری ہوئی فوراً وہاں سے لوٹ جاؤ۔ اچھا، یہ قضاء حاجت کو جانے سے پہلے، جانے کے بعد۔ اچھا، آنے کے بعد کیا کرنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی فوراً نکل کے کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک۔ کیا پڑھتے؟ غفرانک۔ غفرانک کئی کو پڑھتے؟ بولو اللہ اکبر۔ اس کے 2 معنی بتائے علماء نے۔ اس احساس سے دعا پڑھو، انشاءاللہ آپ کو بھی مکمل طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ سے بولتا ہے اے اللہ میرے پیٹ میں جو گندگی تھی اس کو تو نکالا نا، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ نہیں نکلتی تو ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دیکھو آپ پیشاب کو گئے، پیشاب نکل گیا، پیخانہ نکل گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا ان مریضوں کو دیکھو جن کے پیٹ میں کیا ہے پائپ لگایا جاتا ہے، وہ لے لیے پھرتے رہتے ہیں، یہ پیشاب آرام سے نکل گیا، پیخانہ آرام سے نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے اے اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا اس لیے تو مجھے معاف کر لے۔ غفران کا مطلب اے اللہ تو مجھے معاف کر لے۔ دوسرا معنی بتایا اس میں، گویا بندہ بولتا ہے اے اللہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرنا، لیکن وہ گندی جگہ جا کے ذکر نہیں کیا نا میں، اسی لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دونوں معنی ماشاءاللہ علماء نے بتائے۔ آنے کے بعد کیا پڑھنا؟ غفرانک۔ اب یہ دعا پڑھنا کیسا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لوگ یہ پڑھتے ہیں، یہ موضوع حدیث ہے، ضعیف ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ تو بولتے ہیں اگر کوئی آدمی آنے کے بعد اس دعا کو پابندی سے پڑھا تو بدعت شمار ہوگا۔ لہذا ہمیں جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واپس یہ بات کیا پڑھنا؟ غفرانک پڑھنا چاہیے، باہر آ جانا چاہیے۔ اچھا، باہر آنے کے بعد کیا کرنا؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نل کو ہاتھ لگاتے، اغل کو ہاتھ لگاتے، پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگاتے ہم، اس لیے کیا کرنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے واپس آتے، لیٹرین سے نکلتے، مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ جسے بتایا میں ہوٹل والا چائے بناتا، چیلا بناتا، ہمیں پورا کھا جاتے، اس میں کیا ہوتا ہے وہ پیشاب پیخانے میں جراثیم رہتے ہیں، گندگی نہ وہ، اگر آپ اگر ہاتھ نہیں دھوتے کیسے ہوگا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھے لوگوں کو اس میں فیل ہوتے ہیں، آتے ہیں السلام علیکم، وہ ہاتھ لگا گیا فوراً ملتا ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی آدمی لیٹرین سے نکلا جا کر فوراً سلام نہیں کرنا، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو ہاتھ نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مٹی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ اچھا، مٹی اگر ہے تو مٹی سے ہاتھ دھو، کیوں؟ اس لیے کہ مٹی جتنا اچھا پاک کرتی دنیا کا کوئی صابن لیکوڈ جو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گیا۔ آج تو ماشاءاللہ صابن بھی ہے، لائف بائی ہے، لیکوڈ بھی ہے۔ مردوں کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں لیٹرین سے باہر لا کے لیکوڈ رکھیں۔ جیسے
جیسے ہی آپ پیشاب پائخانے کو گئے، آنے کے بعد مکمل طور پر جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے لکوڈ سے دھونا چاہیے، بعد میں جا کر کھانا پینا ہے جو کرنا وہ کرو۔ اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا میں، جیسے ہی جاتے واپس آنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھو کر کلی کر کے رہی، اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ کچھ آداب تھے، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ خلاصہ یہ ہوا، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ماشاءاللہ پاکی صفائی کا اہتمام کریں، اور یہ پیشاب پائخانے کے آداب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انسان کو شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ایک بات بھی ہے، آپ بیان کریں تو ادب اور حیا کے دائرے میں رہ کر بیان کریں۔ بعض علماء کو دیکھتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ دیکھو، فکر آخرت کا موضوع ہے، حیدرآباد میں ایک عالم دین جا کے لوگوں کو ہنسا کے آ رہا ہے، اور ویسے ہنسانے والے لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، لطیفے بولنے والے۔ لہذا عالم کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی اور ادب کے دائرے میں رہ کر مکمل طور پر جو ہے گفتگو کرے، اور لوگوں کو ایسے موضوع پر مکمل طور پر امت میں جو ہے بیداری بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو موقع ہو تو خطبہ بھی دے، اور صبح و شام کا جو درس ہوتا ہے اس درس میں ہم قسط وار اس کو بیان کر سکتے ہیں، ہر دن ایک ایک۔ اب چونکہ 1 گھنٹے کا درس تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہوا، ہمیں اسلامی تہذیب پر فخر کرنا چاہیے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے ادب بھی بتائے۔ ہمیں ویسٹرن کلچر کا جو ماڈل زندگی ہے اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو بتایا، اللہ نے جو دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اس پر ہمیں مکمل طور پر جو ہے عمل کرنا ہے اور فخر بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ آداب ایسے ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بڑوں کو بتاؤ، اس طریقے سے مکمل طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پیشاب پائخانہ بستر میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پاک کرنے میں انسان کو کبھی جو ہے شرم بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمہارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بچپن میں تمہاری گندگی کو اٹھاتے ہیں، سمجھتے نا، وہما یطہران قدرک، تمہاری گندگی کو اٹھاتے ہیں۔ اب بچپن میں بچے کو پیشاب کرنا پائخانہ کرنا معلوم ہوتا، اب وہ 1 سال 1.5 سال کا ہو تو کبھی بستر میں ادھر ادھر کرتا ہے، ماشاءاللہ ماں باپ سب پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑے ہو کر اگر آپ کے ماں باپ کا، دادا کا، دادی کا، نانی کا اگر ایسے ہوا، اس طریقے سے میں مردوں کو، عورتوں کو اگر ایسا موقع ملے تو اس میں انسان کو جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر و باطن کو پاک رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام نے جو بھی آداب بتائے تمام آداب کی پاسداری کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قضاء حاجت کے جو آداب ہیں، پیشاب پائخانے کے جو آداب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔